آج آئینیسکو کا ایک شارٹ پلے پڑھیں گے جس کا عنوان ہے دی لیڈر۔ یہ بہت چھوٹا سا 7-8 صفحے میں مکمل ہو جانے والا پلے ہے، اور کیریکٹرز بھی بہت محدود، اور اس کے علاوہ ہر کیریکٹر ایک سمت سے بہت واضح اور دوسری سمت سے جو ہے وہ بالکل ناقابل شناخت ہے۔ تو اس میں جو ایک تھیم بہت بنیادی حیثیت کے ساتھ ہے، وہ تھیم یہ ہے کہ ہم لوگ ہماری سب سے بڑی کمی یا ایبسرڈٹی کی جو ایک گلوبل سچویشن، ہیومن سچویشن، غرض یہ کہ جو چیز ہے وہ ایبسرڈ ہے، حتیٰ کہ جو نہیں ہے وہ بھی ایبسرڈ ہے۔ تو اتنے بڑے ماحول میں ہم اس ایبسرڈٹی کا حصہ کس طرح ہیں وہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ پلے جو ہے یہ 1959 میں پلے کیا گیا تھا، اور اس نے بہت زیادہ تہلکہ مچا دیا تھا، اور اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ صحیح معنی میں ایبسرڈ ہے۔ صحیح معنی میں ایبسرڈ ہونے کا جو ہے وہ یہاں عجیب سا ہے، وہ یہ کہ ہم سب کچھ ہیں، لیکن کیا ہیں یہ نہیں معلوم۔ تو یہ نہ اپنی شناخت اوجھل رہ جانے کی وجہ سے، یعنی خود ہم سے ہم اوجھل ہیں، اس صورت میں ہمارا ہونا یہ ایبسرڈ کو معنی دیتا ہے یا ایبسرڈ کو لائق ادراک بناتا ہے۔ دوسرا اس کا اس کی ٹیکنیک کا حصہ ہے، وہ ہے کہ یہ بالکل ہر اعتبار سے جیسے نان ریئلسٹک ہے۔ یعنی ایبسرڈ رائٹرز جو ہیں انہوں نے بعض مرتبہ بالکل ایک ریئلزم کو استعمال کیا ہے، لیکن اس پلے کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پورا ماحول سب کچھ جو ہے وہ نان ریئلسٹک ہے، اور یقیناً نان ریئلسٹک ہے، اپنے غیر حقیقی ہونے کو بار بار جیسے ابھارتا رہتا ہے۔ تو تیسرا اس کی جو جیسے نام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دی لیڈر اس کا عنوان ہے، تو لیڈر جو ہے وہ ایک غیر موجود لیکن ایفیکٹو رہنما ہے اس پلے میں۔ یعنی وہ خود بھی غیر شخصی ہے، وہ خود بھی یہ کہ ڈی پرسنلائزڈ ہے، لیکن وہ ہے اور اس کا اثر ہے۔ تو یہ جیسے پورا ایک نظام ہے جو آدمی کے شعور کو چلاتا ہے، انسانوں کو ان کی شناختیں دیتا ہے، ان میں ان کی ذمہ داریاں بانٹتا ہے، ان کے اندر مراتب کا فرق کرواتا ہے، غرض انسان کو اپنی انفرادیت اور اجتماعیت کے لیے جن جن اقدار کی اور جن جن قوانین وغیرہ کی یا جیسی جیسی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ لیڈر سے فراہم ہوتی ہے، لیکن خود لیڈر اپنے لیے بھی اور اپنے فالوورز کے لیے بھی ناقابل شناخت ہے۔ تو جو ڈی پرسنلائزیشن جو اس کا ایک بہت بنیادی تھیم ہے کہ ہم ہیں ہم ہوئے بغیر، میں ہوں میں ہوئے بغیر، تم ہو تم ہوئے بغیر۔ تو اس میں جو سارا زور پیدا ہوتا ہے
اور یعنی کہ اس میں جو ایک فلسفیانہ شکوہ اور معنویت پیدا ہوتی ہے وہ لیڈر سے ہوتی ہے کہ کچھ جیسے نہ دکھائی دینے والی یا نہ سمجھی جانے والی قوتیں ہوتی ہیں جو آدمیوں کو یہ بتاتی ہیں کہ تم یہ ہو، حقیقت یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایبسرڈٹی کا سارا نظام جو ہے وہ اصل میں چیزوں کو بامعنی بنانے کی کوششوں میں پوشیدہ ہے. یعنی ہم جتنا کسی چیز کو بامعنی بناتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی وہ چیز مہمل ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ مطلب بڑا تھیم ہے اور اس پہ گفتگو شاید پیچھے ہو چکی ہے. تو اب اس میں چوتھا عنصر یہ ہے کہ دا لیڈر یعنی ایک کردار ہے بظاہر، وہ دکھائی بھی دے رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کا سر نہیں ہے، وہ سر کٹا ہے. تو وہ کوئی پہچان نہیں سکتا نا پھر اسے کہ وہ اس کا چہرہ کیسا ہے، کون ہے، نام کیا ہے. تو وہ ایک سر کٹا لیڈر ہے جو سب اس کے معتقد ہیں، مداح ہیں، فالوورز ہیں. اب یہ لیڈر سیاسی بھی ہو سکتا ہے، مذہبی بھی ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ ہر وہ رہنما جس کی رہنمائی کو جذبات کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے، اسے اگر پاور مل جائے تو وہ یہی سرکٹا لیڈر ہوتا ہے. یعنی وہ پاور اس کو ایبسرڈائز کر دیتی ہے اور اس پاور کو استعمال میں لا کر یہ اپنے فالوورز کو جو ہے وہ جبری شناختوں کے جو ہے وہ جبری شناختوں کے جیسے وہ پرسونا دیتا ہے. تو یہ بتاتا ہے تم یہ ہو، تم وہ ہو، تم یہ بھی نہیں ہو، تم وہ بھی نہیں ہو. غرض یہ کہ معنی بننے کے عمل میں انسان کی جو خود مختار حیثیت ہے، انسان جو اپنے آپ کو جانتے رہنے کی ایک ایکٹیو حالت میں اور ایک پیشنیٹ ایفیکٹ کے ساتھ رہتا ہے، اس سب کا کوئی امکان نہیں چھوڑا جاتا اس نظام میں جو جس کی باغ ڈور ایک سر کٹے طاقتور رہنما کے ہاتھوں میں ہے. اور یہ کہ اسے بھی کوئی نہیں پہچانتا. مطلب اس کا یہ ہے کہ جیسے فرض کیا کہ ہم اپنے ماحول میں رکھ کے دیکھیں تو یہ جو جتنا ہمارا مثال طور پہ سیاسی قیادت اور یہ سب کا جو کلچر ہے، اس میں یہ جو لیڈرز نظر آتے ہیں یہ ہیں نہیں، ان کے سر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے بس اپنے لیے جلدی سے ایک سر بنوا لیا ہے، چہرہ بنوا لیا ہے، لیکن یہ اصل میں ہیں نہیں. ہیں نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دکھائی دیتے ہیں وہ یہ ہیں نہیں. تو یہ مطلب بہت زیادہ پھیلے ہوئے معنی ہیں لیڈر کے. تو خیر یہ پلاٹ جو ہے وہ اس طرح ہے اس کا کہ ایک سٹیج ہے سجا ہوا اور وہاں جو ہے وہ ایک اناؤنسر کھڑا ہوا ہے اور کوئی بہت بڑی تقریب یا خیر مقدمی تقریب ہونے والی ہے. تو اناؤنسر وہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک ہی پوزیشن میں کھڑے رہنے کی وجہ سے کچھ تناؤ کا شکار بھی ہے. وہ تناؤ تھکن سے بھی ہو سکتا ہے، بیزاری سے بھی ہو سکتا ہے اور شدت شوق سے بھی ہو سکتا ہے. تو وہ تھوڑی دیر بعد وہ چلاتا ہے. لوگ بھی جمع ہیں اور کچھ کردار ہیں اور لوگ بھی ہیں، مطلب وہ لوگ جن کی شناخت نہیں ہے
جن کا شور سنائی دیتا ہے، تو شور سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں۔ تو اب اناؤنسر جو ہے وہ لیڈر کا انتظار کر رہا ہے کہ وہ آئے تو یہ پھر تقریب کا آغاز ہو باقاعدہ، اور تقریب کا بتایا نہیں گیا کہ یہ کوئی تقریب ہے، بس وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور دوسرے سب لوگ بھی اس کے منتظر ہیں۔ تو اچانک وہ چلاتا ہے اناؤنسر کہ بھئی وہ لیڈر آ رہا ہے، لیڈر آ رہا ہے، وہ بس تھوڑے فاصلے پر، وہ گلی کے نکڑ پہ ہے، وہ آ چکا ہے، وہ اور نزدیک آ رہا ہے۔ اب یہ سب جو ہے وہ جیسے رننگ کمنٹری کر رہا ہے، اور وہ وہاں جو اسٹیج پہ کچھ لوگ، کچھ کردار ہیں، وہ کردار میں بتاتا ہوں۔ وہ کردار مطلب یہ کہ ایک جو ہے وہ نوجوان عاشق ہے، ایک جو ہے وہ خاتون دوست ہے، گرل فرینڈ لکھا ہے لیکن ڈیش ڈال کے، اور دو جو ہیں وہ ایڈمائررز ہیں۔ اب وہ ایڈمائررز ہیں تو اب آپ چاہیں تو جس کو بھی ایڈمائر ان سے کروا دیں، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ ایڈمائررز ہیں اس لیڈر کے۔ تو اور لیڈر جو ہے وہ ابھی اسٹیج پر نہیں ہے، صرف اناؤنسر اسے دیکھ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ بھی رہا ہے کہ اچھا ہو کہ لیڈر ہمیں نہ دیکھے۔ اب یہ ایک عجیب سی بات ہے نا کہ وہ لیڈر کو دیکھ رہا ہے، لیڈر کے آنے کی خبریں دے رہا ہے، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کر رہا ہے، نعرے لگا رہے ہیں لوگ، اور اس حال میں وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی اچھا ہوگا یہ کہ لیڈر ہم میں سے کسی کو بھی نہ دیکھے۔ تو یعنی کہ جو ہمیں نہیں دکھائی دیتا، اگر ہم اپنے اندیکھے لیڈر کی نظر میں آ گئے تو کہیں اسے کسی فرسٹریشن کا، کسی الجھن کا، کسی کمتری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اب وہ جو ہے وہ the four anticipate the leader's entrance، تو یہ جو چار ہیں نا، گرل فرینڈ، ینگ لور اور دو ایڈمائررز، یہ چار جو ہیں یہ اس کو جو ہے وہ اس کے آنے کو محسوس کر رہے ہیں، اور محسوس نہیں مطلب اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے، بس آیا ہی چاہتا ہے، اور وہ اناؤنسر جو بول رہا ہے یہ چاروں اس پر کان لگائے ہوئے ہیں، یعنی انتہائی انہماک سے اس کا لفظ سن رہے ہیں۔ تو اناؤنسر جو ہے وہ جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ رننگ کمنٹری کر رہا ہے، اور مطلب لیڈر اب آ چکا ہے، اس کی نظر میں ہے، وہ بڑھتا آ رہا ہے، راستے میں ہجوم سے گزرتا ہوا آ رہا ہے، اور پھر وہ یہ اناؤنسر اسے دیکھ رہا ہے اور کمنٹری کر رہا ہے کہ اب لیڈر یہاں پہنچا، اب لیڈر اس سے ملا، اب لیڈر نے اس کا کندھا تھپتھپایا، اس سے ہاتھ ملایا، اب لیڈر نے سوپ پیا، اور مطلب یہ کہ اور ایک بچی کو گود میں لیا اور اس کو تھپتھپایا وغیرہ، مطلب یہ کہ جیسے سیاسی لیڈر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس طرح شفقت کا مظاہرہ کرنے کی اداکاری کرتے ہیں وہی یہ کر رہا ہے، یا کوئی مذہبی رہنما یا کوئی بھی جس کے پاس پاور ہو۔ اب ان پانچوں نے دیکھا اسے، یعنی کہ اناؤنسر نے پہلے دیکھ لیا تھا، چار کرداروں نے دیکھا کہ ارے لیڈر تو ہے، یہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا سر نہیں ہے، یہ بغیر سر کے ہے۔ تو
اس کا بھی ان لوگوں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، مطلب انہیں کوئی یہ کمی محسوس نہیں ہوتی کہ کیسا لیڈر ہے، یہ سب اس پہ راضی ہیں اور کہتے ہیں یہ اس نے تو جینیس، ایک نبوغ، ایک مطلب الہامی جینیس حاصل کر لی ہے، تو اس کا سر اس وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جو سر ہم لوگوں کے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ذہانتوں کو تو اپنے اندر کر لیتے ہیں برداشت، لیکن بہت بڑی جو حقیقتیں اگر ذہن میں آنے لگیں تو یہ ذہن پھٹ جائے گا، تو اس لیے اس کا سر اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو یہ حقائق کو کنٹین کرنے میں کامیاب ہے، یہ اس کا ثبوت ہے اس کا سر کٹا ہونا۔ تو اب یہ جو دونوں ہیں وہ ہاں، اب یہ کہ جو دو لورز ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے آ کے اسٹیج پر آتے ہیں اور آ کر جو دو ایڈمائررز ہیں ان سے ملتے ہیں، اور ایک کنفیوژن کی سی فضا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے جیسے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ان کا تعلق ہے، ایک دوسرے سے واقف ہیں، تو لیکن جب گلے مل چکتے ہیں تمام دوستانہ مراسم جو دوستوں میں ہوتے ہیں وہ یہ ادا کر دیتے ہیں، تو پھر یہ ایک دوسرے سے ناواقفیت کا اظہار کرتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ تو سب ایک دوسرے سے ناواقف ہیں، تو وہ مطلب ایک دوسرے سے نام پوچھتے ہیں، اس کا تعارف طلب کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے بالکل، یعنی کہ عاشق جو ہے وہ دوسرے سے جس پر عاشق ہے اس سے بھی وہ ناواقف ہے، غرض چاروں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ناواقف ہیں اور ایک دوسرے کا نام پوچھ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، مطلب یہ چاروں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناواقف ہیں اور ان کا بس نام ہی یہ ہے کہ جیسے ینگ لور، ایڈمائرر، ان کا کوئی نام نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام افعال، ان کی تمام سرگرمیاں کسی آئیڈنٹیٹی کے بغیر ہیں، مطلب وہ آئیڈنٹیٹی ان معنوں میں بھی انہیں حاصل نہیں ہے کہ خود انہیں معلوم ہو کہ ان کا نام کیا ہے، اور باہر کے لیے بھی یہ ناقابل شناخت ہیں، تو بالکل نامذکور، ناقابل شناخت، لا شخصیت ہونے کی جیسے انتہا پہ پہنچے ہوئے یہ کیریکٹرز، یہ اس لیڈر کے جیسے حامی ہیں، عاشق ہیں، ایڈمائرر ہیں، پرستار ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جب پلے شروع ہوتا ہے تو اس میں گرل فرینڈ یعنی خاتون دوست، جس کو دوست کا کردار دیا گیا ہے، وہ جو ہے وہ نوجوان عاشق سے، جس کو نوجوان عاشق کا کردار دیا گیا ہے، اس سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اب یہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اظہار محبت بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو نام سے نہیں بلا رہے، اور ایک دوسرے کے نام پوچھنے پر نام بھی نہیں بتا پا رہے۔ اس میں آئینسکو کی مہارت آپ یہ دیکھیے کہ اس نے غیر شخصیت کو نام دیا ہے، شخصیت کا نہ ہونے کی صورت میں اس نے اس کردار کو ایک نام دیا ہے، وہ نام جو شخصیتوں کا نہیں ہوتا، جو انسانوں کا نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں جو ہے وہ اسی طرح ایڈمائرر ہے، گرل ایڈمائرر ہے،
یہ سب جو ہیں یہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، اور وہ جو اب لیڈر بھی نزدیک آ چکا ہے، یہ لوگ بھی جیسے ایک دوسرے کے بالکل قریب اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آخری منظر یہ ہے، آخری کا یہ ایک ہی ایکٹ میں ہے، تو جس چیز پر یہ پلے ختم ہوتا ہے، یہ میں نے جو جتنا عرض کیا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے، اس میں شاید کوئی ضروری چیز رہ نہیں گئی پلے کی۔ تو یہ پلے جہاں اینڈ کرتا ہے وہ عجیب و غریب ہے، اور اس کا جو تاثر پڑتا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا، نہیں مجھ پر جو پڑا وہ عرض کروں گا کہ the young lover to the girl admirer, the girl admirer to the announcer to the girlfriend, the girlfriend to the young lover. What's yours? یہ سب ایک دوسرے سے جیسے لائن سے سب سوال کر رہے ہیں کہ what's yours? یہ 3-4 مرتبہ یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، اور پھر سب مل کے ہم آواز ہو کر اس بات کو، اس سوال کو مکمل کرتے ہیں کہ واٹس یور نیم، تمہارا نام کیا ہے۔ یہاں یہ پلے ختم ہو جاتا ہے، پردہ گر جاتا ہے، اور نہ کو اس سوال کا کوئی جواب نہیں آتا، اور بس اس سوال پہ ہی پردہ گر جاتا ہے، واٹس یور نیم۔ بس ذہن میں یہ رہے کہ سب کردار یہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے۔ اور مطلب یہ کہ وہ جو لیڈر کا سر کٹا ہونا ہے وہ بھی ان کے اندر کوئی سوال نہیں پیدا کر رہا، مطلب پورے پلے میں لیڈر کا سر کٹا ہونا سب سے زیادہ واضح اور ظاہر اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے نا، تو لیکن اس کو صرف ایک بار رپورٹ کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ لیڈر ہے، اس کا ذہن انسانی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس میں جو ہے یہ جیسے پورا پلے میرے خیال میں یہ ہے، اس میں ڈائیلاگس ہیں، مکالمے ہیں، وہ مکالمے جیسے 4 لفظوں کے سادہ سے ٹکڑے، اور کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ زور لگا کے کوئی انہیں رنگین بنایا جا رہا ہے، ادبی بنایا جا رہا ہے، بالکل عام سے عام آدمی کی زبان میں ہے۔ تو اس میں یہ پیغام دینا وہ ہے کہ جن فقروں میں، جن لفظوں میں معنی بھرے گئے ہیں، وہی لفظ جو ہیں انہوں نے ہمارے ذہن کو اور اس ذہن کے آبجیکٹس کو مہمل اور بے حقیقت اور بے شناخت بنا دیا ہے۔ تو یعنی ناموں نے جس چیز کی وہ نام رکھنے والی چیز کو ایبسرڈائز کر دیتے ہیں، تو اس میں مطلب اس پہ کوئی ہے ہی نہیں، بس صرف ایک فقرہ ہے کہ بھئی یہ جینیس ہے، اس کو کہاں سے یہ تو سر اس وجہ سے کٹا ہے۔ تو اب اس میں جو اس کا جو تھیم ہے، یا اس میں کچھ نہ کہنا چاہتے ہوئے بھی، یعنی کچھ کہنے سے خود کو روکتے ہوئے بھی، کسی بھی لفظ سے معنی کے امکان کو کل کرتے ہوئے بھی، یعنی لفظوں کو بے معنی بناتے ہوئے بھی، اس میں معنویت کی جو سطح آئینسکو نے حاصل کر کے دکھائی ہے، وہ مطلب بہت زیادہ فلسفیانہ، بہت زیادہ نفسیاتی اور سوشولوجیکل تھیوریز بنانے والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب اس میں ایک بہت قیمتی بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے
وہ یہ کہ معنی جب تک اپنی تردید کی حالت میں نہیں رہیں گے، معنی جب تک اپنی تردید کو مسلسل نہیں رکھیں گے، اس وقت تک انسانی ذہن ایبسرڈٹی کا گھر ہے، اس کا مبلغ ہے، اس کا داعی ہے، اور یہ گویا ایبسرڈٹی کو سب جگہ اسپرے کرتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت قیمتی بات ہے کہ جیسے ہی ہم کسی میننگ کنڈیشن کو اپنا پنجرہ بنا لیتے ہیں، ویسے ہی وہ پنجرہ جو ہے وہ ہمارے اگلے لمحے میں تردید کا اگلے لمحے میں اپنی تردید جب نہیں دیکھتا تو بس یہاں سے ایبسرڈٹی پیدا ہوتی ہے۔ معنی اگر اپنی تردید آپ کرتا چلا جائے مسلسل تو ایبسرڈٹی کو راستہ نہیں ملتا۔ یہ ان لوگوں کی ایک تھیوری ہے، اور ان لوگوں کی نہیں، میرے خیال میں اس کا بانی یہی ہے، آئینسکو ہے، اور اس تھیوری کی تعمیر میں جو ہے وہ بہت زیادہ حصہ اس زمانے کے جو ایگزسٹنشلزم ہے اس کا بھی ہے۔ تو ایگزسٹنشلزم میں جو ہے وہ فرد کو بے آسرا دکھایا گیا، اور یہاں فرد کا انکار کر دیا گیا۔ یعنی یورپ وغیرہ میں آخری پناہ یہ لی گئی تھی کہ بھئی فرد حقیقی یونٹ ہے، اجتماعیت وغیرہ سب وہم اور خواب اور ڈسٹرکٹیو ہے، فرد بس ہے جس پر ہے کا لفظ، ہے کا صیغہ صادق آتا ہے۔ تو وہ جب دوسری جنگ عظیم کے بعد فرد کا تھوڑا احیا ہوا، اس کے بعد پھر فرد کو بھی جو دیکھا تو وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو اس کے غائب ہونے کا نوحہ وہ یہ آئینسکو نے پڑھا۔ فرد کے انسگنیفیکنٹ ہو جانے، فرد کے مسلسل غموں میں رہنے کی جو تقدیر ہے وہ ایگزسٹنشلزم نے دکھائی، اور اس نے پھر فرد ہی کو جیسے وہ زیرو کر دیا کہ فرد بھی نہیں ہے، اور یہ ہے اور نہیں ہے انہی نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ جب تک ہے اور نہیں ہے کہ بائنری سے ہم خود کو باہر نہیں نکالیں گے، اس وقت تک ان پولز کے درمیان ہم ایبسرڈٹی میں غوطے لگاتے رہیں گے، اور باقی دنیا کو بھی اسی دلدل میں گھسیٹتے رہیں گے۔ یہ اس کا وہ ہے، اور اس کا جو پورا مطلب، اب ایبسرڈ کلیم میں مطلب کہنا عجیب سا لگتا ہے، لیکن اپنی سہولت کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ایبسرڈسٹ ہیں جو مطلب پلے لکھنے والے، ان کی عمر سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ ان کے مطلب شیکسپیئر پرانا ہو گیا، مارلو پرانا ہو گیا، لیکن آئینسکو پرانا نہیں ہوگا، زیادہ امکان ہے۔ بیکٹ پرانا نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے معنی اور حالات اور کانٹیکسٹ اور تاریخ اور فلاں زمانہ، فلاں اقدار، فلاں اصول، ان سب کو نگیٹ کر دیا ہے، اور اس طرح نگیٹ کیا ہے کہ اب زمانہ ان پر عمل نہیں کر سکے گا، اب وقت انہیں بوسیدہ نہیں کر سکے گا، اور ہر معنی سے آزاد ہو جانے کے نتیجے میں یہ ہر معنی دینے کی قابلیت پیدا کر چکے ہیں۔ اس بات کو بہت دھیان سے دیکھنا چاہیے کہ ہر معنی کو چھوڑا
تو ہر معنی پیدا کرنے اور دینے کی قوت نصیب ہوئی. تو اب اس میں کیا ہے کہ کوئی معنی نہیں اور ہر معنی ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس کا کانٹیکسٹ ہسٹوریکل نہیں ہے، اس کا کوئی سرٹن بے لچک سیاق و سباق نہیں ہے. اس میں خارج اور داخل، ذہن اور اشیاء، یہ ساری جو دوئی پر مبنی جو ہمارا نظام شعور ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں دوئی جن دو کی ہے وہ دونوں ہی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کانٹیکسٹ لیس ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ماورائے سیاق و سباق ہیں. یہ تاریخ سے غیر متاثر حالت میں رہنے کی قوت حاصل کر چکے ہیں. تو اب جب بھی کوئی پڑھے گا انہیں، جب بھی، میرا خیال ہے کہ سن 4000 میں بھی کسی نے انہیں پڑھا، تو ان کی مناسبت اپنے ماحول سے وہ بلا تکلف دیکھ لے گا. یہ کوئی کم بات ہے. تو یہ جو لیڈر ہے، آپ ہمارے یہاں جیسے سیاسی لیڈرشپ ہے وہ تو نبی اور امتی کی ہے، تو اور لیڈروں کے سر کٹے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے ماننے والوں کو نہیں جانتا اور ماننے والے اسے نہیں جانتے. تو ایک ہم تو اسے بھگت رہے ہیں نا. آپ دیکھ لیجئے کہ سب ہمارا پورا نظام رہنمائی اور نظام پیروی وہ ایک دوسرے کو نہ جاننے کی بدولت چل رہا ہے. جس دن جان لیا نا، اس دن پھر سرکٹے کو سرکٹا کہہ کر اسے دفنانا پڑے گا. تو اور جس دن یہ سرکٹا لیڈر بیچ سے ہٹا، ہم نے اسے پہچان لیا، تو ہم ایک دوسرے کا نام نہیں پوچھیں گے. ہم ایک دوسرے کو مطلب اتنا جانتے ہوں گے کہ نام اگر ہمیں نہیں بھی آتا تو اسے پوچھنے کی ارج نہیں پیدا ہوگی، اس سے پوچھنے کی کوئی حقیقی ضرورت بھی نہیں ہوگی. ہم ایک دوسرے سے متعلق ہوں گے، ایک دوسرے کے ناموں کے تعینات سے بلند ہو کر. تو یہ مطلب یہ ہمارا، جیسے ہم اپنے کانٹیکس میں دیکھیں تو بالکل چسپاں ہے. یہی اگر فرض کیا کسی بہت خوشحال اور مخلص لیڈرز اور وہ سب رکھنے والے ملکوں میں دیکھیں، تہذیبوں میں دیکھیں، تو وہاں یہ ٹریجک سینس نہیں پیدا کرے گا، وہاں یہ کچھ اور ریلیونس پیدا کر دے گا. مطلب یہ کہ ان لوگوں کا یہ کمال شاید تاریخ ادب میں پہلی مرتبہ یہ لوگ آئے ہیں جو یقین سے، اعتماد سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم آل ریلیونس ہیں، ہم آل ایکسکلوسیو بھی ہیں، آل انکلوسیو بھی ہیں. تو یہ دعویٰ شیکسپیئر بھی نہیں کر سکتا، یہ دعویٰ ہومر بھی نہیں کر سکتا. تو یہ بہت بڑی ان میں کشش ہے کہ آدمی کو جیسے یقین ہوتا چلا جاتا ہے کہ یہ پرانے نہیں ہو سکتے، مطلب یہ نئے پرانے سب تفریقوں سے اوپر اٹھ گئے ہیں. اور پھر ایک عجیب طرح کی جو وہ اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہوئی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ نتھنگنیس کی معنویت پر غور کیے بغیر وجود کے بارے میں دعوے کرتے ہیں. یہ ایبسرڈزم کا ایک جیسے بنیادی دعویٰ ہے، کیونکہ ہم عدم کے عارف نہیں ہیں، تو عدم سے، جہالت کی وجہ سے ہم نے وجود کو بھی مہمل بنا دیا. حقیقت کا سورس نتھنگنیس ہے، اور اس سورس سے جب تک رابطہ نہیں ہوگا ذہن کا، وجود کا،
تو یہ جو منقطع حالت میں، اپنی اصل سے منقطع حالت میں پورا نظام وجود، پورا آرڈر آف نالج، یہ آرڈر آف میننگ، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایبسرڈ ہے اور مضحکہ خیز حد تک ایبسرڈ ہے۔ ایک ایبسرڈٹی ہوتی ہے جو ٹریجک ہوتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ایبسرڈٹی، تم نے جو ایبسرڈٹی کو قبول کیا ہے، اسے قانون بنایا ہے، وہ ایبسرڈٹی مسخروں کی ہے، وہ ایبسرڈٹی کسی بڑے مشن پر فوکس کرنے والے دیوانوں کی نہیں ہے، تو اس کا بھی درجہ بہت پست ہے۔ تو یہ جناب یہ پلے تھا، اور کہیں مل جائے تو سب لوگ پڑھیں۔ یہ بہت، یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتے اگر، اور ظاہر ہے ان کا مقصد ہی نہیں کہ یہ آپ انہیں سمجھیں، لیکن آپ کو لگے گا کہ آپ دنیا کی اپنی زندگی میں سب سے آسان تحریر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی کم کمال ہے کہ بالکل بے معنی کر دینا سب چیزوں کو، لیکن ایسی زبان میں جس زبان کو اخبار پڑھنے والا بھی پورا سمجھتا ہے۔ تو ایک طرح کی جیسے واقعاتی سی زبان ہے، اس میں تخیل نہیں، اس میں تأثر نہیں، اس میں جو ہے وہ کوئی فنکاری کا مظاہرہ نہیں، کوئی بیوٹیفیکیشن نہیں، بس سادہ سے کردرے سے الفاظ۔ وہ جیسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے راستے میں آنے والے، وہ جیسے ہوتا نہیں باغ میں جو پتھر کے وہ لگے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، تو ان کا ہر جملہ جو ہے وہ پتھر کی وہ سل ہوتا ہے جو گھاس کو اپنے پاؤں سے روندنے سے بچانے کے لیے آدمی لانس وغیرہ میں لگاتے ہیں۔ تو یہ اس تسلسل میں ہے۔ تو آج یہ ہو گیا، اگلی مرتبہ جو ہے نا، وہ اصل میں مجھے جو آج پڑھنا تھا وہ لمبا بہت ہے، تو اور ویٹنگ فار گوڈو پہ وہ ہماری منزل ہے، تو انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے، لیکن یہ کہ وہ کیونکہ ذرا ضخیم پلیز ہیں، تو ان میں ایک ایک پلے پہ ممکن ہے کہ دو تین نشستیں لگ جائیں، تو انشاءاللہ ذرا اس کے لیے فراغت ہو جائے تو وہ بھی کریں گے۔